ابھی تک پاکستان میں دعا کروانے والوں کی کثرت ہے، لیکن خداوند یہ فرماتا ہے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ آمین۔ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی، اس وجہ سے پاکستان پر خدا کی برکت ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کا کلام نازل ہوگا، اس کا کلام نازل ہوگا، آپ برکت پائیں گے، آپ کے بندھن ٹوٹیں گے، آپ کے جوئے ٹوٹیں گے، آپ آزاد ہوں گے اس کے کلام کے وسیلہ سے۔ آج کے صبح آپ آزاد ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ اس کا کلام آپ کے کانوں، آپ کے دلوں کو چھو جائے گا، آپ آزاد ہوں گے، کیونکہ اس کے کلام میں قدرت ہے۔ وہ رہائی بخشتا ہے، آزاد کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں گر خدا دی سنا گا، جد کرے گا کلام۔ میں گر خدا دی سنا گا، جد کرے گا کلام۔ کہ ہوتے اپنے بندیاں اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور دعا کیجئے کہ خدا اپنے کلام کو نازل کرے۔ آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، اپنے کلام کو بھیج ان لوگوں کے لیے بھی جو یہاں چرچ میں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آن لائن سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، جہاں کہیں بیٹھے ہیں، سفر میں ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے اپنے کلام کو نازل کر، اپنے کلام کو نازل کر خدا، اپنے کلام کو نازل کر خدا۔ ان کی راہ کی روشنی بن جائے، ان کے قدموں کے لیے چراغ بن جائے۔ تیرا کلام جو ہماری ڈھال اور ہماری سپر ہے، آسمانوں سے نازل ہو۔ تیرا کلام جو ہماری نجات ہے، آسمانوں سے نازل ہو۔ تیرا کلام جو ہمارے گناہوں کی معافی ہے، آسمانوں سے نازل ہو۔ تیرا کلام جو ہمارا محکم قلعہ اور اونچا برج ہے، آسمانوں سے نازل ہو۔ اور آج خدا ہم میں سے ہر ایک تیرے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ میرے ہونٹوں اور میری زبان کی تقدیس کر، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی۔ آمین۔
کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. جو لوگ آج پہلی بار آئے ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا. اپنی اس بیٹی کو, نئی دلہن کو, ان لوگوں کو آئیے کلیسیا تالیاں بجا کر ویلکم کرتے ہیں. لیونگ برانچ چرچ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ یہ سروس آپ کی زندگی کی تبدیلی کا باعث ہوگی. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہے. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. ہر وقت دعا کرتے رہنا. آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے میں نے میسج شیئر کیا کہ دعا کے وقت دعا کی جگہ پر, دعا کے وقت دعا کی جگہ پر. یہ میسج درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آج کا جو میسج ہے وہ صرف دعا کے وقت دعا کی جگہ پر نہیں بلکہ شاباش, بلکہ ہر وقت کیا کرتے رہنا, دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. پچھلے دنوں میں صبح اٹھا دعا کرنے کے لیے اور میں دعا کر رہا تھا. میں نے آسمانوں سے آواز سنی. سنیے, غور سے سنیے اس بات کو. خدا نے کہا پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. ابھی تک پاکستان میں دعا کروانے والوں کی کثرت ہے, لیکن خداوند یہ فرماتا ہے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں؟ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور بلند آواز سے کہیے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. پھر سے کہیے, پھر سے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. اور پاکستان اس لیے دعا کا گھر بن جائے گا. پاکستان اس لیے نجات کا گھر بن جائے گا کیونکہ پاکستان میں دعا کروانے والوں کی نہیں, دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. کوئی بلند آواز سے کہے, کوئی بلند آواز سے کہے, پاکستان میں دعا کرنے والوں کی, پاکستان میں دعا کرنے والوں کی. آمین, آمین. خداوند ایسا کرنے کو جا رہا ہے. اور سنیے, جب ایک چیز کی زیادتی ہو جاتی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. سنیے, اگر آپ ترازو میں دونوں اطراف پہ کچھ سیم وزن ہو اور ایک طرف آپ وزن بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو دوسرا پلڑا آٹومیٹکلی ہلکا ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, جب پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی تو دعا کروانے والوں کی آٹومیٹکلی کمی ہوتی چلی جائے گی. ہیلیلویا. اور پاکستان ایمانداروں اور دینداروں کی دعا کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پاکستان پر خدا کی نگاہ ہوگی. پاکستان کو خدا برکت دے گا. ہم اب لیونگ برانچ چرچ کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم اب اپنی ذاتی بات نہیں کرتے ہیں. ہمیں خدا نے بڑا رویا دیا ہے, ہمیں خدا نے بڑی پکچر دکھائی ہے. اب ہم پاکستانی چرچ کی بات کرتے ہیں اور پاکستانی چرچ میں پورے پاکستان کے ایماندار شامل ہیں. وہ کسی کونے کسی جگہ پہ کیوں نہیں ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اب پاکستانی چرچ مل کر دعا کرے گا اور خدا پاکستان پر رحم کرے گا. ہیلیلویا.
ہاللویا۔ اب ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگے، ہم اپنا چرچ نہیں کھیل رہے ہیں، ہمیں اب پاکستانی چرچ کی فکر لگی ہے۔ اور پولس کہتا ہے تمہاری فکر مجھے ہر روز آد دباتی ہے۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، عقل ہوئے تے سوچاں بڑیاں، نہ ہوئے تے موجاں بڑیاں۔ اگر خدا نے آپ کو ویژن دیا ہے پھر آپ کو فکریں آ دبائیں گی۔ اگر خدا نے آپ کو رویا دیا ہے پھر آپ اس کے پریشر میں رہیں گے، آپ اس کے ساتھ جینا سیکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح بھی باغ گتسمنی میں گیا اور دعا کر رہا ہے، اس کا پسینہ اور خون ایک ہو گیا، وہ پسینے کی بوندیں خون کی بوندیں گر رہی ہیں، بلکہ لکھا ہے پسینہ خون کی بوندیں بن کے گرنے لگا تھا۔ ایگنی ہے، پین ہے اس کے اندر۔ کس کام کے لیے؟ یروشلیم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، قوموں اور امتوں کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ پاکستانی چرچ ہمیں بھی اسی ایگنی، اسی پین، اسی پیشن میں سے گزرنا ہے، اور ہمیں ملک کے لیے برکت کا باعث بننا ہے۔ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ اور اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، بلند ہاتھ اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے یہ کلام پاکستان کے لیے ہے۔ میں نے کہا بلند آواز سے، بلند آواز سے، یہ کلام پاکستان کے لیے ہے، یہ کلام پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ ہاللویا، 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 آمین۔ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی، اس وجہ سے پاکستان پر خدا کی برکت ہوگی۔ ہاللویا، اس وجہ سے پاکستان پر خدا کی برکت ہوگی، کیونکہ پاکستان میں دعا ہاللویا، ہاللویا۔ خدا ہمارا خدا فرماتا ہے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ آمین، آمین۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کثرت میں سب سے پہلا پھل جو ہے وہ آپ لوگ ہیں، کلیسیا ہے، ایماندار ہیں، دیندار ہیں، جو پاکستان میں دعا کرنے والے ہیں۔ آمین۔ دعا کرتے رہنا، کب ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ پچھلے کچھ سالوں سے میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہوں۔ میں ان کے ساتھ دعائیہ فیلوشپ میں ہوں، میں ان کے ساتھ دعا کرتا ہوں، دعا کرنا سیکھتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ مل کر دعا کا بوجھ اور درد اپنی زندگی، اپنی خدمت اور اپنے بلاوے میں لے رہا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ دعا کا درد اور بوجھ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ کسی ایک خادم، کسی ایک چرچ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک منسٹری کے لیے نہیں ہے، یہ عالمگیر چرچ کے لیے ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ایماندار دعا کرنا سیکھ لے اور دعا کرنا شروع کر دے۔ خدا کی یہ توقع ہے، خدا یہ ڈیزائر کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دعا کرنے لگے۔ آمین، آمین۔ اور ہم نہ صرف اب خود سے دعا کر رہے ہیں یا دعا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان مل کر دعا کرنا شروع کر دے، اور پاکستان کا ہر ایک بشر، پاکستان کی ہر ایک کلیسیا، ہر ایک ایماندار، دیندار اب دعائیں کروانے والا نہیں، اب دعائیں کرنے والا بن جائے۔ آمین، آمین۔ ہم میں سے کبھی بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں محتاجی کی زندگی گزاروں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں مانگتا پھروں، میں بھیک مانگوں، یا میں اس طرح سے اپنی ضرورتیں پوری کروں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے میرا اچھا روزگار ہو، میری اچھی جاب ہو، میرا اچھا بزنس ہو، تاکہ مجھے ادھار مانگنا نہ پڑے، قرض اٹھانا نہ پڑے، اور میں اپنی ساری ضرورتیں، اپنے کاروبار، اپنی بزنس،
اپنے روزگار سے پوری کروں. میں آپ کو بتاؤں روح القدس مجھے یہ سکھا رہا ہے کہ ہم دعا کرنے میں بھی خود کفیل ہو جائیں. جب آپ خود دعا کرنے والے بن جائیں گے آپ کو دعائیں کروانے کی ضرورت نہیں رہے گی. آمین. دعا کے وقت دعا کی جگہ پر وہ بھی درست ہے، لیکن اب صرف دعا کے وقت دعا کی جگہ پر نہیں، بلکہ بائبل یہ سکھا رہی ہے ہر وقت. اپنے ساتھ والے سے کہیے ہر وقت. ہر وقت. ہر وقت. جو نیشنل پریئر موو ہم نے چلائی ہے، جو بوجھ جو درد خدا نے میرے باپ کے دل پر ان کے باپ کے دل پر رکھا، یہ تھا کہ پاکستانی چرچ اب مل کر دعا کرنا شروع کر دے. اگر آپ فیس بک پہ اس چیز کو دیکھیں جو فلائر بنا ہے، پمفلٹ بنا ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے: ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبہ دعا کیا کرے گا. ہیلیلویا. پورا پاکستان دعا کیا کرے گا. پاکستان کا ہر ایک چرچ دعا کیا کرے گا. اپنی اپنی جگہ ہم سب دعائیں کر رہے ہیں، اپنی اپنی کلیسیاؤں میں دعائیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اپنے مذہبوں پر دعائیں کر رہے ہیں. لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہوگی جب پورے کا پورا پاکستان جب دعائیا مذہبہ پر ہوگا. ایک اٹھے گا اور دوسرا آئے گا، دوسرا اٹھے گا اور تیسرا اٹھے گا اور چوتھا آئے گا، اور یوں 24 آورز 24 گھنٹے یہ دعائیا چین ملک میں چلتی رہے گی. میں یہ ایمان سے دیکھتا ہوں خدا کی قدرت، اس کی برکت آسمان پھاڑ کر پاکستان پر اتر آئے گی، اور پاکستان کا ہر ایک شہر، ہر ایک گاؤں، ہر ایک قصبہ، ہر ایک روڈ، ہر ایک آفس خدا کی قدرت اور اس کے جلال سے بھر جائے گا، اور ہم خدا کو روبرو دیکھ سکیں گے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. 24 آورز. جو اردو بولتے ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے، جو پنجابی بولتے ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ 24 آورز کے لیے ہم دعا کیا کریں گے. آمین. آمین. بائبل مقدس کہہ رہی ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت. بعض اوقات ہم تھوڑی سی دعا کر کے ہم بڑا سا معجزہ توقع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو بڑے کام کے لیے بڑی دعا کرنی ہے. آپ کو بڑے معجزے کے لیے بڑی جنگ کرنی ہے. شریر کو اس جہان کا سردار کہا گیا ہے. شریر اس جہان کا سردار ہے اور اس جہان کی بیشتر چیزیں اس کے قبضہ میں ہیں. آپ کو اور مجھے ان چیزوں کو اس کے قبضہ سے چھڑانے کے لیے اتنی ہی بڑی جنگ کرنی ہوگی. آمین. اور میں آپ کو بتاؤں وہ برکت، وہ نعمت، وہ معجزہ جو آپ دعا کر کے اور جنگ کر کے حاصل کرتے ہیں، اس کا سواد، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جو آپ کو راہ چلتے مل گیا ہے اس کے لیے آپ نے محنت ہی نہیں کی ہے، اس کے لیے آپ نے زور نہیں مارا ہے، اس کے لیے آپ کا پسینہ اور آپ کا خون نہیں بہا ہے. اس معجزے کے لیے آپ کے گھٹنوں پر چنڈیاں نہیں پڑی ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ محنت، آپ کو کیا پتا یہ زور، آپ کو کیا پتا یہ جنگ کیا ہوتی ہے. آپ تو اپنے ابا کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ رات کے پہروں میں اٹھ کے دعا کرنا. آپ کو کیا پتا کہ جب بالکل زیرو سے کام شروع ہو اس وقت کی محنت، اس وقت کا ایمان کیا ہوتا ہے. دعا کرتے رہنا. کب ہر وقت دعا کرتے رہنا. اور ہمت، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ کو ہمت نہیں، آپ کو مسلسل دعا کرنی ہے اور پھر مسلسل آسمان آپ پر کھلا رہے گا. آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے مجھ پر آسمان کھلنے کو ہے کیونکہ میں مسلسل دعا کرنے والا ہوں. میری دعا آسمانوں پر پہنچے گی.
اور مجھے آسمانوں سے جواب آئے گا۔ آمین آمین آمین۔ دعا کرتے رہنا، لیکن یہاں یہ نہیں لکھا صرف روٹی کے وقت دعا کرتے رہنا، یا رات کو سوتے ہوئے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان۔ ایسی دعائیں آپ گھر میں ایک طوطا رکھیے اور اس کو سکھا دیجئے، اور وہ آپ کے بہاف پر دعائیں کرتا رہے گا۔ آپ کو یہ بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دعا وہ ہے جو پہلے آپ کے دل کو ہلا دے اور پھر آسمان پر خدا کے دل کو بھی پکڑ لے۔ یہ دعا ہے، صرف لفظ نہیں، صرف لفظ نہیں، صرف لفظ نہیں۔ میں نے آپ کو سکھایا تھا، اگر 10 سال پہلے بھی آپ کی وہی دعا ہے اور آج بھی آپ کی وہی دعا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے یہ پورے 10 سال ضائع کیے ہیں اگر آپ کی دعا میں ترقی نہیں آئی ہے۔ آپ اپنی دعا کا خود جائزہ لے لیجئے۔ آپ کی دعا اگر 6 سال پہلے بھی انہی لفظوں سے شروع ہو رہی ہے اور انہی لفظوں پہ ختم ہو رہی ہے، آپ کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آپ ایک مذہبی زندگی گزار رہے ہیں، روح القدس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں بنا۔ آپ کلام میں لکھا ہے خدا ہر صبح تازہ ہے۔ آمین۔ خدا اور اگر وہ ہر صبح تازہ ہے تو پھر ہماری دعا میں تازگی کیوں نہیں ہے؟ ہماری دعا کیوں رٹی رٹائی ہے؟ ہم چرچ میں بھی وہی دعا، ہم گھر میں بھی وہی دعا، ہم باہر بھی وہی دعا۔ کہ ہم روح القدس کی رہنمائی میں دعا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور اگر اور میں یقیناً ایسا کہہ سکتا ہوں آپ میں سے آلموسٹ ہر ایک کی زندگی ایسی ہی ہے، وہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں جو وہ چند منٹ کے لیے کر کے اور وہ سمجھتے ہیں میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اور وہ بعد میں سو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ دعا نہیں ہے۔ آپ کو یہ دعا بھی ساتھ میں ایڈ کرنی ہے کہ خداوند مجھے دعا کرنا سکھا، مجھے دعا کرنا سکھا۔ اور آپ کو یہ کہنا ہے خدا کے روح میں جسم میں ہو کر نہیں، میں روح میں ہو کر دعا کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، مجھے روح میں دعا کرنا سکھا۔ بیگانہ زبانوں میں آپ کو دعا کرنی ہے تاکہ آپ کی روحانی ترقی ہو سکے۔ بہت سے چرچز، بہت سی ڈینومینیشنز ایسی ہیں جو بیگانہ زبانوں کا تمسخر اڑاتی ہیں، وہ مذاق کرتی ہیں بیگانہ زبانوں کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں بائبل مقدس میں اگر روحانی ترقی کے لیے کوئی بات لکھی ہے تو وہ پولس نے کورنتھس کے خط کو لکھی ہے کہ جو بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی روحانی ترقی کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو یہ کہے کہ بیگانہ زبان میں دعا نہیں کرنی ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ شریر کی طرف سے ہے، اور شریر آپ کو دعا کرنے سے روک رہا ہے۔ نکالیے ذرا ریفرنس پڑھ لیتے ہیں ہم، آپ کہیں کہیں نہ کہ جھوٹی موٹی گل ہو رہی ہے۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 14واں باب 4 آیت لکھا، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی، کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی۔ تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ کو بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا ہوگی۔ آپ جھکیے خدا کے حضور، گھٹنے ٹیکیے، ماتھا زمین پر رکھیے اور بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ اپنا منہ کھولیے اور بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اپنا منہ کھولیے اور بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے پیشتر کے کوئی مدد کے لیے آپ کے پاس اس مقام پر پہنچے، روح القدس آسمانوں سے نازل ہوگا، آپ کو قوت مل جائے گی، آپ کو زور مل جائے گا، اور آپ کو اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے آسمانوں سے حکمت مل جائے گی، کیونکہ آپ نے بیگانہ زبانوں میں دعا کی ہے اور روح القدس آپ کی مدد کے لیے وہاں آن پہنچا ہے۔ آمین آمین آمین۔ ہمیں مسلسل دعا کرنی ہے، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم بیگانہ زبانوں میں دعا کریں۔ بیگانہ زبانوں میں یہ آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گی۔
اور بیگانہ زبانوں میں دعا کرنے کا میں شخصی طور پر اس چیز کو مانتا ہوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آپ اپنی حکمت، اپنی دانش اور اپنی عقل سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ بیگانہ زبانوں میں آپ آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، لیکن روح القدس آپ کے ہونٹوں، آپ کی زبان کے وسیلہ سے دشمن کے ٹھکانوں کو برباد کر رہا ہے، آپ کے لیے آسمان کھول رہا ہے، آپ کے لیے برکت جاری ہو رہی ہے۔ اور رومیو کا مصنف کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طور پر دعا کرنی ہے، روح القدس خود ہمارے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے، ایسی آہیں جن کا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ جب آپ روح القدس میں دعا کرتے ہیں، جب آپ بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے ہیں، اس وقت روح القدس آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ کی عقل بند ہو جاتی ہے، آسمانی وزڈم آپ کو ملتا ہے، اور آپ روح القدس میں آپ بیگانہ زبانوں میں دعا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں تیر برسائے جانے چاہیے، روح القدس وہاں وہاں تیر برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم جسم پر غالب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں روح القدس کی مدد درکار ہے۔ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کے کاموں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ہیلیلویا۔ بعض اوقات ہم اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور وہ ہماری روز کی لسٹ ہوتی ہے ایکچولی۔ خدا امی کو بھی برکت دے، خدا ابو کو بھی برکت دے، خدا مجھے موٹر سائیکل چاہیے، خدا مجھے گاڑی چاہیے، خدا مجھے گھر چاہیے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو یہ آپ صرف ایک کاغذ پہ لکھیے اور ہر 5 منٹ بعد ایسے کھولیے اور کہیے خدا مندے ویکھ لے، پھر بند کر کے جیب میں رکھ لیں۔ آپ کیوں اپنے منہ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کیوں؟ جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں، پھر آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں، پھر جیسا روح القدس چاہتا ہے آپ کی ویسی دعا ہوتی ہے۔ آمین۔ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت۔ تسلنیکیوں کے خط میں لکھا ہے، بلا ناغہ دعا کرو۔ بلا ناغہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے pray without ceasing۔ سیز کا مطلب ہوتا ہے مر جانا، سیز ہو گیا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ڈرائیور حضرات کہتے ہیں یار انجن سیز ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے انجن ڈیڈ ہو گیا، اب یہ نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے pray without ceasing کہ جب تک تم زندہ ہو دعا کرتے۔ اب آپ کہیں جی کہ روٹی ٹکر بھی کرنا ہوندہ ہے، پانڈے ٹینڈے بھی کرنے ہوندے نے، کپڑے بھی استری کرنے ہوندے نے، 100 بندے دا آیا گیا بھی ہوندہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اچھا پہلے یہ بتائیں، یہ کام ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں یا کسی کسی گھر میں ہوتے ہیں؟ ہاں، آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کام میرے گھر میں بھی ہوتے ہوں گے؟ آیا گیا، پانڈے ٹینڈے، روٹی ٹکر پانی، لیکن اس کے باوجود میرے گھر میں نان سٹاپ دعا ہوتی رہتی ہے، نان سٹاپ دعا ہوتی رہتی ہے۔ آپ کہیں گے تسی تے وہی ہن پادری صاحب ہوئے نا تے تہاڈا تے فرض بندا ہے ساڈے لئی دعا کرنا، تے میری یہ بھولیے بھینے تے بھولیا بھراوا، بائبل مقدس جے تو پڑھی ہوندی تے بائبل مقدس چرچ خادمہ لئی دعا کرن دیا ہے۔ امال دی کتاب چ پڑھیے تے لکھا ہے کلیسیا بدلو جان، تے خادمہ لکھے اور خادم قدرت سے اور کثرت سے۔ تے پاکستانی سائیاں نے کام الٹا کر لیا ہے۔ پاکستانی سائی کہندے نے بائبل مقدس بھی ٹھیک ہے پر صاحب جی، پر ویکھو نا دعا تے ہن تساں ہی کرنی ہے نا۔ جڑے نویں آئے نے آج جو کہن گے یار کلیسیا میں یہ چاہتا ہوں جو خدا نے مجھے سکھایا ہے، توفیق دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی محتاج نہ ہو، آپ میں سے ہر ایک کا اپنا شخصی تعلق خدا کے ساتھ ہو۔ اس سے پیشتر کہ آپ مجھے فون کریں، چرچ کو فون کریں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں آپ خود گھٹنوں کے بل ہو کر اس معاملے کو دعا میں ڈیل کریں، اور ہمیں دعا کے لیے فون نہ کریں، ہمیں گواہی سنانے کے لیے فون کریں کہ ہم نے دعا کی ہے اور خدا نے ہماری دعا کو سنا ہے اور ہمیں جواب دیا ہے۔
پاکستان میں جو خادم ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی گواہی سنائی جائے کہ پادری صاحب آپ نے دعا کی ہے تو ہمارا کام ہوا ہے. یہ خادم یہ چاہتا ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ پادری صاحب بھائی جی میں نے خود اس معاملے کو ڈیل کیا ہے, میں اور میری بیوی نے, ہمارے بچوں نے, ہمارے ماں باپ نے, ہم نے مل کے دعا کی ہے اور خدا نے سنی ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ خدا اب چرچ کی دعائیں بھی سننا شروع ہو گیا ہے. ہیلیلویا, میں آپ کو اس مقام پر لانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی تیار ہے اس مقام پر آنے کے لیے؟ یہ بڑا ہی آسان ہے. میں آپ کو کہہ دوں نہیں تسی گھر جا کے سومو خیر صلاح میں جو ہے میں دعا لئی. اب معجزات اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے کسی ایک پر دعا کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے اور وہ کتنی بھی دعا کر سکے گا. جب 5000 درخواستیں اس کو ملیں گی کیسے ہوگا؟ لیکن اگر 5000 بندہ مل کے اس کے لیے دعا کرے گا, پھر وہ جب بھی کھڑا ہوگا, جہاں بھی کھڑا ہوگا, وہ جو کچھ کہے گا ان کی زندگیوں میں وہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے. آمین, آمین. آپ کو خود دعا کرنی ہے. آپ کو خود دعا کرنی, آپ کو خود دعا کرنی ہے. کلام میں یہ نہیں لکھا ہر وقت دعا کرواتے رہنا اور خود گیمیں کھیلتے رہنا. یہ نہیں لکھا, یہ لکھا ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا. کرواتے رہنے کا ذکر نہیں ہے, کرتے رہنے کا ذکر ہے. آمین. میرا گلا آج ساتھ نہیں دے رہا, میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا کلام کو. جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کچھ بڑا کرتے ہیں, کچھ بڑا سوچتے ہیں, کچھ بڑا آپ کے وسیلہ سے ہوتا ہے تب جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے نا تو پھر آپ روایتی کام کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا دعا کے تعلق سے آپ کی دعا اگر گھسی پٹی ہے, وہی الفاظ, وہی لفظ, وہی جملے ہیں, سال ہر سال سے سب کچھ وہی چل رہا ہے. آپ کو بتاؤں خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگر خدا ساتھ ہوتا آپ کی دعائیہ زندگی میں ترقی آتی, آپ کی دعائیہ زندگی باب برکت ہوتی اگر خدا ساتھ ہوتا. اب جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں بڑی پکچر, بڑی تصویر دیتا ہے. اس کو سالو کرنا ہوتا ہے, اس کو ری اسمبل کرنا ہوتا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے, میرے باپ کے ساتھ خدا ہے, ان کے باپ کے ساتھ خدا ہے. اور جو ویژنز, جو رویائیں خدا انہیں دے رہا ہے, ہم بھی سب کے سب اس میں بائی ڈیفالٹ شامل ہیں. خدا نے میرے باپ سے کہا ہے کہ پاکستان کا قرض پاکستانی چرچ اتارے گا. بس تھوڑا جا منو فیل ہویا ہے کہ تساں دل تو کیا لیکن پورا نہیں ہویا. اب جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, جو چھوٹے ذہن کے مالک ہوں گے نا, جنہیں صرف اپنے لیے صبح نکلنا ہے, روٹی ٹکر کما کے تے گھر لینا ہے تے کہنا ہے ربا تیرا شکر ہے, تے سارا دن بعد تاش کھیڑنا ہے. انہوں نے یہ گل کدے بھی سمجھ نہیں آئے گی, نہ ہی انہوں نے یہ گل ہضم ہوئے گی. لیکن وہ لوگ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جنہیں ایمان کا پتہ ہے, جنہیں خدا کی نعمتوں, برکتوں, اس کی فیورز اور مہربانیوں کا پتہ ہے, جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا معجزات کرنے والا خدا ہے, وہ ایک دم سے ساتھ جڑ جائیں گے اور وہ کہیں گے آمین, خداوند ایسا کرے گا. اب جب ہم اس چیز کو شیئر کرتے ہیں کہ پاکستانی چرچ پاکستان کا قرضہ اتارے گا, تو بہت سے لوگ تو 15 منٹ کے لیے تو ان پہ سکتہ چھا جاتا ہے اور وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں بندہ پاگل تو نہیں ہو گیا, ہوش تے ہے نا, کہندا تے اپنے آپ نو پادری ہے تے گلاں تے دیوانے والیاں کرن دیا ہے. پھر جب کوئی اور حکمت کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ پتہ لگ جاتا نہیں ہوش ہے,
انج گلاں وڈیاں کرن دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم یہ کہتے ہیں ایمینویل یعنی خداوند ہمارے ساتھ ہے, تو پھر گلاں سائیاں والیاں کیوں کر دے ہو؟ پھر گلاں آسمان والیاں کیوں نہیں کر دے؟ جے تے شوکا سائی تواڈے نال ہے نا, تے پھر سائیاں والیاں ہی کرے ہو. تے جے یہوہ تواڈے نال ہے, پھر تواڈے سینے بھی بڑے ہون, پھر ویژنز بھی بڑیاں ہون, پھر رویاں بھی بڑیاں, اور پھر آپ خدا والی باتیں کریں, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. پچھلے اتوار کیا سیکھا ہم نے؟ جب خدا اس کے ساتھ ہے, پھر اینا کو تیل تے اینا کو آٹا تے او گھر دے وچ مل ہی بن گئی ہے. او مکن ہی نہیں ڈیا, ختم ہی نہیں ہون ڈیا. کیوں؟ کیونکہ شوکا سائی او دے نال نہیں سی, او دے نال خداوند خدا سی, یہوہ خدا سی, لشکروں کا رب اس کے ساتھ تھا, اس لیے اب اس کی کپیاں اور مٹیاں بھر گئی تھیں. آمین آمین. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ پاکستان کا قرض پاکستانی چرچ اتارے گا؟ کینج اتارے گا؟ کیسے اترے گا؟ شاباش. دعا کرے گی اور روزہ رکھے گی. شاباش. اور ہر وقت دعا کرے گی. آمین. اور ادھر نہیں آ رہے تسی, ادھر نہیں آ رہے تسی جی. اتھوں تک ٹھیک ہے کام, یہ بھی ٹھیک ہے. شاباش شاباش شاباش. میری ماں کہندی ہوندی سی, ہتھوں دواں نہ کی سی باجی اگے پوری, ہاں ہتھوں دواں نہ تے اونجی منہ جھوٹی موٹی کھاواں, کھا پتر بتھیریاں. وہ خالی چھابا کھائے ہو کہ کتوں کھائے ہو؟ سنیے, دونوں کام ہمیں کرنے ہیں. بے شک ہم دعا کریں گے, اور اس ایمان کے ساتھ دعا کریں گے کہ خدا ملک پاکستان کو قرض کی لعنت سے آزاد کر دے گا. اور یہ ہم اپنی ہی آنکھوں سے دیکھیں گے, نہ کہ بیگانہ کی آنکھوں سے. خداوند ایسا کرنے کو جا رہا ہے. خداوند ایسا کرنے کو جا رہا ہے. کچھ سیاسی لوگ, کچھ بے دین لوگ اس چیز کو نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے کینج کرن نو جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, وہ کام جو آپ اور میں نہیں کر سکتے, وہ ہمارا خدا کر سکتا ہے. مسیح نے کہا تھا جو انسانوں سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے, کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. خداوند ایسا کرنے کو جا رہا ہے. پاکستانی چرچ پاکستان کا قرضہ اتارے گا, اور پاکستان ڈیٹ فری کنٹری, ڈیٹ فری لینڈ ہوگا یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. میرے باپ کو خدا نے یہ توفیق دی, یہ ویژن دیا ہے کہ پاکستانی چرچ گورنمنٹ کے پاس جائے گا, اور کم از کم 1 کروڑ روپیہ ہم پرائم منسٹر کو, پریزیڈنٹ کو پیش کریں گے, اور ہم یہ کہیں گے, ڈیئر پریزیڈنٹ, ڈیئر پی ایم, یہ پاکستانی چرچ کا ایمان کا بیج ہے جو ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جو ایمان کا بیج ہوتا ہے وہ پھل لاتا ہے, وہ پھل لاتا ہے. سنیے, ہم سیب کے اندر کتنے بیج ہیں یہ گن سکتے ہیں, لیکن بیجوں کے اندر کتنے سیب ہیں یہ ہم گن نہیں سکتے ہیں. آپ اپنے بیج کو تو گن سکتے ہیں, 1 کروڑ دے دیا ہے, یہ گن سکتے ہیں, لیکن جب وہ بیج گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا, وہاں وہ کتنا پھل لائے گا یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. خدا کس طور سے اس کو پراسپر کرے گا, کس
طور سے اس کو بڑھائے گا اور کس طور سے وہ ایک بڑا تناور درخت بن جائے گا اور پھر اس پر بھی پھل لگیں گے اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا اور خدا پاکستان کا قرض اتارے گا. آمین آمین آمین. میں آپ کو وہ بوجھ، وہ درد، وہ پیشن آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے ہماری روح میں رکھا ہے. فلپیوں کا مصنف کہتا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ یہ آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا چرچ، اپنے گڈیاں پٹولے، اپنا سب کچھ. لیکن اب ہمیں ایز ون باڈی آف کرائسٹ، مسیح کا ایک بدن ہوتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا اور ہمیں اب اس پر عمل کرنا ہے. اب جو کچھ آپ پہلے کہہ رہے تھے وہ سب کچھ درست ہوگا، اور وہ یہ ہے ہم دعائیں مانگیں گے، ہم خدا سے ریسورسز مانگیں گے، ہم خدا سے فضل مانگیں گے، ہم خدا سے توفیق مانگیں گے کہ خداوند یہ سب کچھ مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما. میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں. میں اکثر روتا ہوں جب سے میں نے اپنے باپ سے یہ فگر سنی ہے. میں خدا کے حضور روتا ہوں، خدا یہ روپیہ مجھے دے، میں اپنے باپ کو دوں اور ہم مل کر گورنمنٹ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں یہ ہمارا ایمان کا بیج ہے جو ہم ملک پاکستان کے قرض کے اتر جانے کے لیے پیش کرتے ہیں. کہ آپ میں سے بھی کوئی یہ دعا کر سکے گا مستقبل میں؟ تو جدن تانوں کروڑ ملیا نا تو تساں دبئی نکل جانا، تساں ایتھے کھلونا بھی نہیں. اے بھی میں نال دساں تانوں. اسے کہنا اتھے چل کے بزنس کرنے آ پاجی، اے پیسہ پہلا بزنس چ لائیے، اتھوں 2 کروڑ بنا کے نا پھر آواں گے، پھر دواں گے. تے تیرا 1 کروڑ اتھے ابلیس نے تیرے کو لے لینا ہے تے تو اتھوں منگ کے ٹکٹ لے کے تے واپس آنا ہے تے اگوں کہنا یار مینوں لے لیو جے ٹیکسی تے ایتھوں میں جہاز تے بہ گیا ہاں، اگوں میرے کو پیسہ ہے نہیں جے آوندا. وہ میں ٹھیک گلاں کر رہا کہ ایویں چیویں لگا؟ پہلے تو اینوں تھوڑا جہا وڈا کرن دی لوڑ ہے. اے جڑا 100 تو اتنے نہیں نہ جا رہا، 10 دے نوٹ تو اتنے نہیں جا رہا نا، اینوں تھوڑی ٹیوننگ کرن دی لوڑ ہے. اینوں 1000 تے لیاؤ، اینوں 5000 تے لیاؤ، اینوں لکھ تے لے کے آؤ تو پھر خدا کرے گا. نہیں آمین نہیں، اوہ نہیں، پھر کتھے آئے گا؟ پھر کتھے آئے گا؟ کاش کہ کسی دا تھوڑا جہا دماغ ہور ٹیون ہو جاندہ تے وہ 10 تے جاندہ. یہ تسی کہہ رہے ہو بھائی جی لسی پی کے آیا کرو صبح. تھوڑیاں گلاں بہت وڈیاں نے، میریاں گلاں اس لیے وڈیاں نے، میرا خدا وڈا ہے اور انہیں کیا سی جان لگیاں جڑے کام میں کرنا تسی انہاں کماں تو وڈے کام کرو گے. اے او جان لگیاں کہہ کے چلا گیا سی اور خدا نے چاہیا تے ایسے سال ہی اے تے ہوئے گا 1 کروڑ اسی لے کے جاواں گے گورنمنٹ کو. لیکن ایک بہت وڈا فیصلہ میں تانوں سنان والا ہاں. میں تے انجلینا نے اسی مل دی دعا شروع کر دیتی ہے. تسی کہنا ہے بھئی یہ فضل ہے نا تے میری باجی تیرے تے بھی ہے، اسی فضل دا کو پائپ تے نہیں لایا ہوتا ہوں، لیکن ہم سب پر لیکن گل اے وے جڑا اس فضل نال سیریس ہو جائے، جڑا اس فضل نال سیریس او دے تے ہے وے، جڑا سیریس نہیں ہے او سائی دا سائی ہے، او نہ ایماندار ہے، نہ دیندار ہے، نہ مسیحی ہے، او دا خدا دے نال کوئی تعلق، کوئی واسطہ. پاکستانی چرچ دعا کرنے والا چرچ ہے. ہم نے اسے بولنا شروع کر دیا، اور صرف ہم نہیں
اب پاکستانی چرچ یہ کہا کرے گا کہ ہم دعا کرنے والا چرچ ہیں. اب پاکستانی چرچ یہ کہا کرے گا کہ ہم دعا کرنے والا چرچ ہیں. آمین آمین. اور اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ چرچ ہیں تو یہ چیز اب آپ کے منہ پر ہونی چاہیے کہ میں دعا کرنے والا چرچ ہوں. کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ آمین. اور پاکستان کے لیے خدا کا کلام کیا ہے؟ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. اور جب پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی تو دعا کروانے والوں کی کمی واقع ہو جائے گی. ہیلیلویا. اور میری دعا ہے کہ یہ کمی پاکستان میں بہت جلد واقع ہو جائے. جو دعائیں کروانے والے ہیں وہ اب کم ہونا شروع ہو جائیں بلکہ وہ ڈھونڈے نہ ملے. اور جو دعائیں کرنے والے ہیں وہ ہر گلی، ہر موڑ، ہر بازار، ہر گھر میں، ہر ہاسپٹل، ہر آفس میں، ہر جگہ وہ ملے جو دعا کرنے والے ہیں. کیونکہ خدا فرماتا ہے پاکستان میں اب دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. اور خداوند فرما رہا ہے پس دعا کرتے رہنا چاہیے. کب 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 کب؟ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے تھرو رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاسٹر صاحب میری دعائیں زندگی نہیں ہے، میں دعا نہیں کر سکتا، دعا نہیں کر سکتی، بائبل نہیں پڑھتا، بائبل نہیں پڑھتی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کم از کم اس بات کے لیے خدا کا شکر کہ آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں نے دعا کرنی ہے، میں نے بائبل پڑھنی ہے. لیکن یہ دونوں کے دونوں کام آپ نے خود کرنے ہیں. یہ کام میں نہیں کر سکتا. اگر آپ کا روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا وہ مجھے دے جائیں، وہ میں کھا لوں گا. لیکن اگر دعا کرنے کا دل نہیں کرتا تو یہ سٹرگل، یہ کوشش، یہ محنت یہ آپ نے خود کرنی ہے. ہاں میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کے مددگار کے طور پر آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ ذمہ داری کیسے لے لوں کہ آپ دعا نہ کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا؟ یہ آپ کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے اور یہ میرے لیے بھی خطرے کا باعث ہے. خداوند نے یہ نہیں کہا تھا کہ پوری دنیا میں سے چند لوگ ہوں جو سائٹ پہ آ جائیں اور وہ دعا کرنا شروع کریں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی جو روٹین کی لائف ہے وہ گزارتے چلے جائیں. خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ سب کے لیے یہ کلام ہے، دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. ہر وقت دعا کرتے رہنا، بلا ناغہ دعا کرتے رہنا. اور خداوند یہ کہہ رہا ہے اور جب تم دعا کرو، اٹ مینس کہ سب کے لیے ہے. اور سنیے، دعا نہ کرنے کا مرض دعا کرنے ہی سے ٹھیک ہوگا. جب میں انہیں یہ کہتا ہوں، کہتے ہیں پر صاحب میں کیسے دعا کروں؟ میں کہتا ہوں ایسے ہی. دعا کوئی اسپیشل دعا نہیں ہوتی، دعا ہوتی ہے. دعا ہوتی. اور خدا کو جو سادی ترین دعائیں ہیں وہ بہت پسند ہیں. جو سادی دعائیں ہیں خدا کو وہ پسند ہے. آپ سادے لفظوں میں کہیں یسو مینوں دعا دا ول نہیں آندا، کنج کرنی ہے، مینوں دس. خداوند آپ کے ساتھ آ جائے گا اور وہ آپ کو دعا کرنا سکھانا شروع کر دے گا. بعض اوقات ہم اس لیے بھی دعا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھاری اور بڑے اور اچھے الفاظ نہیں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں خاص طور پہ ہم اس چیز کے لیے خوف زدہ ہوتے ہیں جب ہم کسی پریئر فیلوشپ میں جائیں یا کسی چرچ میں جائیں اور ہم کہتے ہیں یار کتے دعا دا نہ کہہ دیں. منو ایک کراچی سے بشپ آیا، وہ مجھ سے ملنا چاہ رہا تھا اور بلکہ کہہ رہا تھا جی کہ میں آپ کے چرچ میں بھی آنا چاہتا ہوں، میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں نے کہا جی ضرور آئیے. کہتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، آپ نے وہاں مجھے دعا کے لیے نہیں کہنا، تیرا بھلا ہو جائے.
تو خادم ہے کون ہے, دعال ہی نہیں کہنا. میں کہ پھر تسی کراچی جاؤ دوبارہ تو سیکھ کے آؤ, پھر تو اپنے گرجے بلاواں گا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوف زدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا اچھی ہے کہ نہیں ہے, میری دعا میں اثر ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, خدا سادی دعائیں پسند کرتا ہے. سمپلسٹی خدا کو پسند ہے, سادگی خدا کو پسند ہے. آپ جیسے بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ خدا کے قدموں میں بیٹھ جائیے اور آپ دعا کرنا شروع کیجئے. آپ دعا اور کہیے خدا سے, خداوند مینوں بھائی صحیح دعا نہیں آندی. ایویں جو بندہ تیرے نال جھوٹ بولے تو تینوں تے پتہ لگ جانا ہے کہ جھوٹ بولن ڈیا ہے. تے بھائی میں سچی کہن ڈیا, مینوں دعا شوا کرنی نہیں آندی, لیکن پادری صاحب نے کیا سی بڑا رولا پا کے تے کد کے تے شور پا کے تے جوش نہ کہ ایویں بہ جائیں تے انج سادی دعا شروع کر دیں تے خدا تیری مدد کرے گا. تے یسو میں تیرے بندے دی گل منن ڈیا, میرے اندر کوئی گل نہیں, میں صرف او دی گل منن ڈیا, تے مینوں دعا دی جاچ دس دے. میں آپ کو بتاؤں, آپ بڑے بڑے سینئرز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, آپ ان سے بہتر دعا کرنے والے بن جائیں گے, ان سے بھی بہتر دعا. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ بتائیں گے خدا کو, کہیں گے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی دعا پر محنت کریں گے, تب آپ کی زندگی دعائیا زندگی بن جائے گی. آمین آمین. ایک اور چیز جو خداوند نے دعا کے تعلق سے مجھے سکھائی ہے وہ یہ ہے, ہماری دعائیا زندگی بڑھتی اس لیے نہیں ہے, ہم نے کبھی اپنی دعائیا زندگی کو برکت نہیں دی ہے. بچوں کو برکت دیتے رہتے ہیں, بیٹیوں کو برکت دیتے رہتے ہیں, وہ 6 سال کی ہوتی ہے وہ 12 سال کی لگنا شروع ہو جاتی ہے, وہ 8 سال کا ہوتا ہے وہ 14 سال کا لگنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ انہیں روز صبح شام برکت دے رہے ہیں, برکت دے رہے ہیں, برکت. اور 13 سال 14 سال کا ہویا تو تھوڑے جڈا ہو گیا نال. کیوں؟ کیونکہ آپ اسے, اور آپ کی برکت میں اثر ہے, اثر ہے آپ کی دعا میں. آپ اپنی دعائیا زندگی کو بھی برکت دیجئے, اور آپ نے منہ سے کہہ کے بول کے برکت دینی ہے, اور آپ نے کہنا خدا میں اپنی دعائیا زندگی کو برکت دیتا ہوں, برکت دیتی ہوں. پھر آپ کی دعائیا زندگی 1 منٹ سے 4 منٹ پہ آئے گی, 4 سے 8 پہ آئے گی, 8 سے 15 منٹ پہ آئے گی, 15 سے آدھے گھنٹے پہ آئے گی, آدھے گھنٹے سے گھنٹے پہ آئے گی, اور یوں آپ کی زندگی گھنٹوں سے پہروں میں بدل جائے گی, اور پہروں سے دنوں میں بدل جائے گی, اور دنوں سے ہفتوں میں, اور ہفتوں سے مہینوں, اور پھر ایک پریئر آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا. آپ جہاں کہیں جائیں گے, آپ جہاں کہیں ہوں گے, آپ دعا کریں گے, آپ دعا کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. آپ کی اسپرٹ دعا کرے گی, آپ کی جان بدن روح سب کچھ دعا کرے گا, اور لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے یہ دعا کرنے والا ہے, یہ دعا کرنے والی ہے, اس کے منہ میں دعا ہے, اس کی ہڈیوں میں دعا ہے, اس کے کردار میں دعا ہے, اس کی زندگی میں دعا ہے, اس کی گفتگو, اس کی باتوں میں دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی دعائیا زندگی کو برکت دینا شروع کی ہے, اور اب آپ کی دعائیا زندگی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ بات صرف یہی نہیں رکے گی, آپ کی دعائیا زندگی کی لپیٹ میں آپ کے آس پڑوس کے لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے, اور جن کے پاس آپ جا کر دعائیں کرواتے تھے, اب آپ ان کے ساتھ مل کر دعائیں کرنا شروع کر دیں گے. ہیلیلویا ہیلیلویا. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی اور وہ کثرت ایسے ہی ہوگی جب ہر ایک ایماندار, ہر ایک بیٹا, ہر ایک بیٹی, ہر ایک دیندار اپنے اس اہم ترین ذمہ داری کو سمجھے گا اور پھر اسے پورا کرے گا. پھر پاکستان ہماری دعا کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور پاکستان پر خدا رحم بھی کرے گا, فضل بھی کرے گا. پاکستان کے گناہ معاف ہوں گے, پاکستان کے کھیتوں پر خدا کی برکت ہوگی, پاکستان کے شہروں پر خدا کی برکت ہوگی, پاکستان کے ہاسپٹلز خالی ہو جائیں گے, پاکستان کی جیلیں خالی ہو جائیں گی, پولیس اسٹیشن بند ہو جائیں گے, کیونکہ چرچ دعا کرنا شروع کر دے گا. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. پاکستان میں چرچز بھرنا شروع ہو جائیں گے, پاکستان کی گلیوں میں نجات ہوگی, پاکستان کے
بازاروں میں نجات ہوگی. پاکستان دعا کرنے والوں کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پاکستان دنیا کا مبارک ترین ملک ہوگا. پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگیں گی اور لوگ کہیں گے کہ خدا نے پاکستان پر نگاہ کی ہے اور خدا نے پاکستان کو برکت دی ہے، اس لیے کہ پاکستانی چرچ اب دعا کرنا شروع ہو گیا ہے. کہ یہ میں وہ کثرت ہوں جو دعا کرنے والوں کی ہے. نہیں منہ کہنا ہے اس گل نو. یس کہیے منہ سے. یس کہیے منہ سے. منہ سے کہیے کہ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. کہیے منہ سے. دوبارہ سے پھر کہیے. آمین آمین آمین. کہیے پاکستان کی گلیوں بازاروں میں دعا کرنے والے نظر آئیں گے. پاکستان کی سڑکوں پر، پاکستان کے شہروں میں دعا کرنے والے نظر آئیں گے. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. پاکستان دعا کرنے والا ملک ہوگا. پاکستان سنیے، پاکستان امداد لینے والا نہیں، پاکستان امداد دینے والا ملک ہوگا. پاکستان IMF سے قرضے لیا نہیں کرے گا، پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضے دیا کرے گا. یہ پروفیٹک ہے، یہ انوائنٹڈ ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا پاکستانی چرچ میں اور پاکستانی چرچ کے وسیلہ سے اب ایسا کرنے کو جا رہا ہے. ابھی تک ہم نے یہی سنا ہے، فلانی گورنمنٹ، فلانی پارٹی، فلانی سیاسی جماعت اتنا کھا گئی، اتنا کھا گئی، اتنا پاکستان کو نقصان دے گئی، اتنا قرضہ چڑھا گئی. لیکن اب یہ سننے کو ملے گا پاکستانی چرچ نے پاکستان کے قرض کو اتار دیا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ میں سے کچھ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی، نہ آئیں، لیکن جو کچھ خداوند نے کہا ہے وہ وقوع میں آئے گا. اور جو اس وقت یقین نہیں کر رہے ہیں، کل وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں گے، بھائی جی میں سوری کرنا وا سچے دل تو تسی ٹھیک کہندے سو، خدا نے انج کر دیتا وے. تو جو ابھی سے ساتھ مل جائیں گے وہ اس وقت پھر ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل بھی ہوں گے. آمین آمین. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دعا کروانے والوں کی کمی ہو جائے گی. کتنے یقین رکھتے ہیں اس بات پہ؟ تے جڑے خیری صلاح ایتھے ہی دعا کرنے والے بیٹھے نے، نہیں سوری، خدا ویکھو خدا کیسی گل منہ کڈوا رہا ہے، سارے ہی کرن والے نے. تے جڑے کروان آئے سن، شاباش، تی کہہ رہی ہے وہ بھی کرن والے ہی بن جان گے. آمین آمین آمین. وہ بھی کیوں؟ کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہیلیلویا. خداوند کہہ رہے ہیں ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت. وہ لوگ جو کسی بھی طور پہ ہمت ہار چکے ہیں، ان کے دعائیہ مذہبے گر چکے ہیں یا ان کے دعائیہ مذہبوں پر آگ بجھ چکی ہے، آج کے صبح اس کلام کے وسیلہ سے میں انہیں انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں، حوصلہ دینا چاہتا ہوں. اور میری دعا ہے اس
कलाम के वसीला से आग फिर से जल उठे, उनके घुटने फिर से मजबूत हो जाएं, उनकी कमरें फिर से बंध जाएं। और मेरी साथ में दुआ ये है, ये आग चंद दिनों के लिए नहीं, चंद हफ्तों के लिए नहीं, ये आग मसीह की आमद सानी तक जलती रहे, मसीह की आमद सानी तक जलती रहे, मसीह की आमद सानी तक जलती रहे। आमीन आमीन। जो कौमी दुआ तहरीक शुरू की है, ये किसी एक चर्च के लिए नहीं है, किसी एक शहर के लिए नहीं है, किसी एक डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये तहरीक पाकिस्तानी चर्च के लिए है। इसमें हमने यूं किया है कि इसको 24 आवर्स के लिए हमने इस तहरीक को शुरू किया है। आपको याद है जब हमने पहले ये 24 आवर की प्रेयर चेन शुरू की, आपने अपना अपना दुआ घंटा हमें दिया था और हमने उसकी पूरी एक फहरिस्त बनाई थी और हमें पता था कि कौन भाई, कौन बेटा, बेटी किस किस घंटे में दुआ कर रहे हैं। आपके पास एक फॉर्म फिर से पहुंचेगा आपके घरों में और वो आप अपने अपने घरों में अपना अपना प्रेयर आवर, दुआ घंटा, आप वो अपने भाइयों को जो आपके घर में विजिट करते हैं, आप वो घंटा उन्हें लिखवाएंगे, ख़ानदानी तौर पर भी और शख्सी तौर पर भी। 2 घंटे कम अज़ कम ख़ानदानी तौर पर कि आप पूरा ख़ानदान कब बैठकर दुआ करेंगे, और शख्सी तौर पर कि आप शख्सी तौर पर कौन सा एक घंटा ख़ास खुदा के लिए वक्फ करेंगे, डेडिकेट करेंगे। और इस तरह से हम पूरे पाकिस्तान से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से। और खुदा ने चाहा तो जो खुदा ने ये कहा है ना कि पाकिस्तान में दुआ करने वालों की कसरत होगी, खुदा इसे बहुत जल्द पूरा कर दिखाएगा। क्या आप तैयार हैं एक एक घंटा देने के लिए? इसमें 2-3 हमने लेवल्स रखे हैं। पहला लेवल वो है जो बिल्कुल सादे लोग हैं, जो कहते हैं यार 1 घंटा तो मुश्किल है दुआ करना, उनके लिए 30 मिनट का एक सेशन रखा है। पहला लेवल ये है कि वो जो अभी बिगनर्स हैं, अभी दुआ करना सीख रहे हैं लेकिन उनके अंदर शौक़ है दुआ करने का, उन लोगों के लिए 30 मिनट हैं। वो 30 मिनट अपने दे सकते हैं पूरे 24 घंटों में से, कोई से भी 30 मिनट, लेकिन वो 30 मिनट फिर वो पाबंदी के साथ दुआ करेंगे। अगला लेवल जो है वो लोग जो दुआ करते हैं, रेगुलर बेस पे दुआ करते हैं, उनके लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट। और फिर जो तीसरा लेवल है वो उनके लिए जो वाकई शफ़ात करने वाले हैं, जिनके स्पिरिट में दुआ है, जिनके अंदर, जिनके डीएनए में दुआ है, उनके लिए है। वो फिर 1 घंटा नहीं, वो फिर 2 घंटे दुआ का टाइम देंगे। यानी 24 घंटों में कोई से भी 2 घंटे आप चूज़ कर सकते हैं और आप इस नेशनल प्रेयर मूव का हिस्सा बन सकते हैं। ना हम आपसे कुछ ले रहे हैं, ना हम आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब आप आसमान पर जाएं, आपका नाम दुआएं करवाने वालों में नहीं, आपका नाम दुआएं करने वालों में लिखा जाए। आमीन आमीन। मुझे एक कहानी याद आ गई है। एक चिड़िया थी और उसका घोंसला था एक दरख्त पे। नाग आ गया, बड़ा सांप आ गया जिसके मुंह से आग निकलती। जंगल में आया और वो मुख्तलिफ दरख्तों पर आग फेंकना शुरू हो गया और जंगल में आग भड़क उठी। वो जिस चिड़िया का उस दरख्त पे घोंसला था, उसके साथ ही एक नदी थी। वो चिड़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं इस आग को बुझाऊं, जंगल की आग को बुझाऊं। अब जब वो जंगल की आग को बुझाने का सोचती है तो उस आग बुझाने के लिए आपको पानी चाहिए। उसने कहा नदी पास है। वो उड़ती है, जाती है और नदी में से अपनी चोंच भरती है और लाकर जंगल पे फेंकती है। वो फिर जाती है, फिर चोंच भरती है और लाकर जंगल में लगी हुई आग पर फेंकती है। पास एक और जानवर था। वो कहता है चिंटी, चिड़िया, तेरी अकल ठिकाने है कि पूरा जंगल आग की लपेट में आ चुका है और तू अपनी छोटी सी चोंच में शायद 2-3 कतरे ज़्यादा से ज़्यादा आते होंगे
اور تو اٹھ جاتی ہے, اٹھا کر لاتی ہے اور پھینکتی ہے, جاتی ہے, اٹھا کر لاتی ہے اور پھینکتی ہے, تیری چونچ کے پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی. اس نے کہا ہاں سیانیا منو پتا ہے. کہ کیا انہیں؟ سیانیا منو پتا ہے. لیکن وہ کہتی ہے میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ جب خدا کے حضور آخری دن حاضر ہوں گے روز محشر میں, میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں میں آئے گا. میں یہ چاہتا ہوں جب ہم خدا کے حضور حاضر ہوں, ہمارا نام دعائیں کروانے والوں میں نہیں, دعائیں کرنے والوں میں آئے. دعائیں کرنے والوں میں آئے. ہمارا نام دعائیں کروانے والوں میں نہیں. پار صاحب جی دعا کر دو, سسٹر جی دعا کر دو, بھائی جی دعا کر دو. کر دیں گے. خدا نے ہمیں یہ سکھایا ہے دعا کرنی ہے. لیکن تینوں کدوں دعا کرن دی ہوش آنی ہے. اے سکھانا چاہ رہا ہاں, اے دسنا چاہ رہا ہاں. کدوں تک دعاواں کرواندا ہی رہیں گا جوانا, تے کدوں تک تو دعا کرنا شروع نہیں کریں گا. تے پیڈے جائیے کدوں تک دعاواں کرواندی رہیں گی. اماں بھی انجی کر دی سی تے نانی بھی انجی کر دی سی, تے ذہن چ رکھ تیری دھی نے بھی انجی کرنا ہے اگوں. لیکن وہ کیڑی ماں ہوئے گی جڑیاں پرانیاں لانتاں نوں کٹے گی. وہ کہے گی وہ مر گئے نے جڑے دعا کراندے سن, میریاں لتاں چ, میرے گوڈیاں چ, میری کمر چ خدا نے قوت دیتی ہے. میں دعائیا مذہباں نوں سنبھالاں گی, میں آپ ہی دعا کراں گی. تے جڑی نسل میرے چوں پیدا ہوئے گی وہ بھی دعاواں کروان والی نہیں, وہ دعاواں کرن والی ہوئے گی. کیا چاہتے ہیں آپ؟ دعا دعا. اب پاکستان میں کس کی کثرت ہوگی؟ کس کی کثرت ہوگی؟ کس کی کثرت ہوگی؟ دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. کسی نے پوچھا کیڑی پارٹی دے نال ہو آج کل؟ انہوں نے کہا جے جے یو این. انہوں نے کہا جے جے یو این یہ کیڑی پارٹی ہے؟ انہوں نے کہا جڑا جتے او دے نال. میں آپ کو بتاؤں دعا کرنے والے جیت جائیں گے. ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں, آپ بھی جیت جائیں گے. بعد پھر وہ پچھوں جدو دوڑ کے رلو گے نا, تے ساہ بھی چڑھنا ہے, تے ٹھیڈے بھی لگنے نے, تے پھر ڈگ بھی پینا ہے, تے پھر وہ گل نہیں بننی. میں اس کو اسپرچل ریئلم میں, روحانی عالم میں ایک بہت بڑی موو کے طور پر پاکستان کے لیے دیکھ رہا ہوں. اور جنہوں نے فزکس پڑھی ہے, مومنٹم ایک چیز ہوتی ہے جو کنٹینیو رکھتا ہے رفتار کو, سپیڈ کو, وہ اسی رفتار اسی سپیڈ میں موو کرتا ہے. پچھلے سال امریکہ سے ایک بشپ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دعائیا مومنٹم میں ہے پاکستان اس وقت, اور جو اس مومنٹم میں ساتھ آ جائیں گے وہ جتنے بھی ماڑے ایماندار کیوں نہیں, وہ روح القدس کی آگ میں سلگنا شروع ہو جائیں گے اور وہ دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گے. ان کی زندگی, ان کا کردار, ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ دعا کرنے والا بن جائے گا. اور میں آپ کو ایٹ دی اینڈ یہ بتانا چاہتا ہوں, اس دور میں اب جو آگے پرسیکیوشن اور اظہار ثانی اور دکھ اور جو مصیبتیں شروع ہونے والی ہیں نا متی 24 باب کے مطابق, اس دور میں صرف وہ زندہ رہ سکے گا جو شخصی طور پر اور کلیسیائی رفاقت میں دعا کرتا ہے, دعا کرتی ہے. صرف وہ زندہ رہ سکے گا. باقی کوئی انکار کر دے گا یسوع کا, کوئی وہ چھاپ لے لے گا, کوئی بھٹک جائے گا, کوئی غلط تعلیمات کا شکار ہو جائے گا, کچھ بھی ہوگا, لیکن وہ چرچ کا حصہ نہیں رہ سکے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دعائیں کرواتے رہنا چاہیے یا دعائیں کرتے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا نام آگ لگانے والے میں ہو یا آگ بجھانے والوں میں ہو؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا نام دعائیں کروانے والوں میں ہو یا جو دعائیں کرتے ہیں اس لسٹ میں آپ کا نام آئے؟ آمین.
اور یوں اگر سارے کا سارا چرچ جو پاکستانی چرچ ہے اس ذمہ داری کو لے لے تو پاکستان کی حالت بدل جائے گی. یونائٹڈ نیشن سے آئی ایم ایف سے قرضے لیے بغیر پاکستان کی حالت بدل جائے گی. آئیے سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ہاللویا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک اس دعائیہ تحریک میں شامل ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دعائیہ تحریک میں شامل ہو جائیں؟ یس. آپ کو پورے دل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. روح، بدن اور جان کو پیش کرنا ہے. آپ کو خدا کے ساتھ یہ عہد باندھنا ہے کہ خداوند میری ٹوٹی دعا ہے، پھوٹی دعا ہے، کمزور دعا ہے، سادی دعا ہے، جیسی بھی ہے، خدا آج کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں، یہ عہد کرتی ہوں کہ میں دعا کروں گا اور میں دعا کروں گی. کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے دعا کرنے سے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی. ہر ایک کے دعا کرنے سے. کیا آپ اس ذمہ داری کو لیتے ہیں؟ کیا آپ اس ذمہ داری کو لیتے ہیں؟ میں ریکویسٹ کروں گا سامنے آ جائیے اور ہم خدا سے یہ منت کریں گے، خدا مجھے دعا کرنے کا روح عطا کر. یس. آئیے سامنے آ جائیے. ہم کچھ دیر صرف دعا میں گزاریں گے. کچھ دیر دعا میں گزاریں گے. یس 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 یس. ہاللویا. تھینک یو لارڈ. یس. کو رابا شانتے کے رابا شانتے کے رو. یس ہولی اسپرٹ. یس ہولی اسپرٹ. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. ہولی اسپرٹ. ہولی اسپرٹ. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. 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 ہاں خداوند خدا فرماتا ہے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے آپ کو دعا کا روح مل رہا ہے. آپ کو دعا کا روح مل رہا ہے. پاکستان دعا کرنے والا ملک ہے. پاکستان دعا کرنے والا ملک ہے. ہر ایک بیٹا، ہر ایک بیٹی دعا کرنے والی ہے. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. اپنا منہ کھولیے اور دعا کیجئے. آپ کو دعا کا روح مل رہا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کے جانب اور دعا کیجئے. خدا مجھے دعا کا روح چاہیے. مجھے دعا کا روح چاہیے. ربے شادے ربے ربو ربو شادے ربے ربو ربم بم بولے ربے ربو شادے. یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. ریبو شانتے. خدا بزرگوں پر بھی، جوانوں پر بھی، بڑوں پر بھی، بچوں پر بھی دعا کا روح ٹھہرے. ریبے شادے ریبے شانڈے. او چرچ دعا کا روح نازل ہو رہا ہے. لیجئے لیجئے لیجئے. آپ بھی جو آن لائن دیکھ رہے ہیں خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے. لیجئے دعا کا روح. لیجئے دعا کا روح. لیجئے دعا کرو. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے. او ریبو ریشانڈے ریبو ریشانڈے. دعا کرو یسوع مسیح کے نام سے. دعا کرو
یسوع مسیح کے نام سے دعا کرو، یسوع کے نام سے دعا کرو۔ دعا کرو، دعا کرو، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، ہر ایک پر دعا کرو، دعا کرو، ٹھہرے، دعا کرو، ٹھہرے۔ ریبو شادے ریبوم ببورے ریبو ریبو بولو ربو شانڈے۔ دعا کرو ہر ایک پر، بیگانہ زبانیں، عید پینتیکوس کا سما، دعا کرو یسوع کے نام سے۔ چرچ دعا کرنے والا ہوگا۔ دعا کرو، دعا کرو یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے۔ ہاں خدا، دعا کرو، دعا کرو۔ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی، 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 پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ ٹوٹے مذہب بحال ہوں گے، ٹوٹے مذہب بحال ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے ٹوٹے مذہب بحال ہوں گے۔ لوگ دعا کریں گے، چرچ دعا کرے گا۔ ریبو شاڈے ریبو شانڈے، یس 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 یس۔ نوجوان دعا کریں گے، بیٹے دعا کریں گے، بیٹیاں دعا کریں گی، ہر ایک فرد و بشر دعا کرے گا۔ یس 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 یس، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے یسوع مسیح کے نام سے۔ ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ خدا میں یہ توفیق دے چکا ہے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ ہمارا اپنا دعائیا مذبح ہوگا، ہمارا اپنا دعائیا مذبح ہوگا، یہ ہم دعا کریں گے۔ بورو بو شاڈے رے ڈینڈرو ریبلے رے کیلے رے بولو ربو شاٹے۔ یس ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ ریبو شاڈو، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ Yes, 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 yes. Koro robo shade, debro rabo shande rebo robo, rebo shande re re, raba raba shade le bolo rokolo, ebro raba zandandro do. آپ کی دعائیں زندگیوں کو آگ مل رہی ہے۔ آپ کی دعائیں زندگیوں کو آگ مل رہی ہے۔ جیزس جیزس ہیلیلویا۔ آپ کی دعائیں زندگیوں کو آگ مل رہی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، یس 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 بلند کیجئے۔ خدا کا روح آپ کو چھونے کو ہے۔ آپ کے کردار میں دعا کا اثر، دعا کی تاثیر ٹھہر رہی ہے، ٹھہر رہی ہے۔ آپ کی زندگیوں میں دعا کا اثر ٹھہر رہا ہے۔ آپ کے آنسو نکلنے دیجئے۔ آپ کے روح دھل رہی ہے، آپ کے روح دھل رہی ہے۔ اور ریبو شانٹے ایبرو ربو ربو شانٹے گے شادے رے دے دے دو کہ بلو رو بوندرو لے بے رے بے رے بے ساندرو۔ یس 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 یس، بریک تھرو ہے، بریک تھرو ہے۔
خدا آپ کو دعا کرنا سکھا رہا ہے. اٹھائیے ہاتھ, شکر گزاری کیجئے اس کی, شکر گزاری کیجئے اس کی, شکر گزاری کیجئے اس کی. آپ کو دعا کرنا آ گئی ہے, آپ کو دعا کی تحریک مل گئی ہے, خدا نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے دی ہے. او یس, آپ دعا کریں گے, آپ دعا کریں گے. خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے آپ کے دعائیہ مذبح پر آگ جلے گی, آپ کے دعائیہ مذبح پر پھر سے آگ جلے گی. یہ آگ اب بجھے گی نہیں, یہ آگ اب بجھے گی نہیں, یہ آگ اب بجھے گی نہیں, یہ آگ جلے گی. یہ آگ جلے گی, یہ آگ جلے گی, یہ آگ جلے گی, یہ آپ کو اپنی لپیٹ میں لے گی. آج کے بعد آپ شکایت کرنے والے نہیں ہوں گے, آپ شفاعت کرنے والے ہوں گے. او آپ کو اپنی دعائیہ زندگی پر مان ہوگا. آپ کہیں گے خدا میری دعا بھی سنتا ہے, آپ کہیں گے خدا میری دعا کا بھی جواب دیتا ہے, آپ کہیں گے خدا نے میری بھی سنی ہے. سنیے, سنیے, سنیے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور آپ نے چند لمحوں کے لیے صرف یہ لائنز بولنی ہے. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. صرف یہ لائنز بول, دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی طرف. پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی, 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 پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. پاکستان میں, پاکستان میں, پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی. بلند آواز سے کہیے. ریبو شادے ریبو ریبم ببارے. آپ بھی جو آن لائن دیکھ رہے ہیں کہیے پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی, کثرت ہوگی, کثرت ہوگی. I decree and declare there shall be abundance of prayer warriors in Pakistan. Yes, yes, بندھن ٹوٹ رہے ہیں, جوئے ٹوٹ رہے ہیں, آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے, آپ کو دعا کی تحریک مل رہی ہے. ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے, ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیے اور اس کو دعا دیجئے. میرا بھائی, میری بہن دعا کرنے والی ہے. کہنا شروع کیجئے, میری یہ بہن دعا کرنے والی ہے, میرا یہ بھائی دعا کرنے والا ہے. ہاں ہاں ہاں, کہیے برکت دیجئے, برکت دیجئے, برکت دیجئے. کہیے اس کی دعائیہ زندگی بڑھنے کو ہے, اس کی دعائیہ زندگی پر برکت ہے. میرے بھائی کی دعائیہ زندگی پر برکت ہو, میری بہن کی دعائیہ زندگی پر برکت ہو. او وہ روشا ڈے. یس 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 یس. خدا کچھ انوکھا کر رہا ہے, خدا کچھ نیا کر رہا ہے. آپ کی دعا کے وسیلہ سے آپ کے بھائی, آپ کی بہن کی دعائیہ زندگی پر خدا کی برکت آ رہی ہے. ٹوٹو روسوٹو روٹو. خدا کی برکت, 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 خدا کی برکت آپ کی دعائیہ زندگی پر ہے. خدا کی برکت آپ کی دعائیہ زندگی پر ہے. آپ کی دعا منٹوں سے گھنٹوں میں بدل رہی ہے, آپ کی دعا گھنٹوں سے پیروں میں بدل رہی ہے. ہاں, خدا آپ کی دعائیہ زندگی کو برکت دے رہا ہے. خدا آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے, خدا آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے. کہیے خدا تیرا شکر ہو, خدا تیرا شکر ہو, خدا تیرا شکر ہو. خدا باپ, میں تیرے ان بچوں کو, ان بیٹوں, ان بیٹیوں کو جنہوں نے آج اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ یہ دعا کرنے والے ہوں گے اور یہ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت میں شامل ہوں گے. خدا باپ, وہ جو آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, میں انہیں بھی اور ان سب کو بھی یسوع مسیح کے خون میں محفوظ کرتا ہوں اور یسوع مسیح کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں. خدا باپ, ان کی شریر سے حفاظت کرنا اور انہیں اب دعائیہ مذہبوں کے خادم اور دعائیہ مذہبوں کی خادمائیں بنا دینا. ان میں سے ہر ایک کے کردار میں, زندگی میں, خدمت اور بلاوے میں دعا کی تاثیر اور اس کا اثر جڑ پکڑے اور نظر آئے. خدا نظر آئے, نظر آئے,
میں ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ آپ میں سے کسی کی روح تازہ ہوئی ہے؟ کسی کی روح تازہ ہوئی ہے؟ آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیہ زندگی کو خدا نے شعلہ دے دیا ہے؟ آج کے بعد آپ کے گھر کے دعائیہ مذہبوں پر بھی آگ برسے گی، آگ برسے گی، اور آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے۔ آپ کے معاملے روح القدس کی قدرت سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اپنے گھروں میں آپ کی اپنی دعاؤں کا جواب آئے گا، شوکت صدیق کی دعاؤں کا نہیں، آپ کی اپنی دعاؤں کا۔ ماڑے سے ماڑے ایماندار کی دعا کا خدا جواب دے۔ ہیلیلویا۔ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی، پاکستان میں دعا کرنے والوں کی، کیا ہم اس کو پورے اختیار کے ساتھ پاکستان کی فضا میں ریلیز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری قوت، قدرت اور اختیار کے ساتھ کہ شریر کی بادشاہی ہل جائے کہ پاکستانی چرچ اب دعا کرنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے کیا پورے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب، اور آپ نے انج لڑی دا نہیں کسے نا، انج کہنا ہے پاکستانی چرچ میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی، پاکستان میں دعا کرنے والوں کی کثرت ہوگی۔ پھر سے کہیے بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے، اور کہیے یسوع کے نام سے ایسا ہو جائے گا، یسوع کے نام سے ایسا ہو جائے گا، کیونکہ یسوع نام میں قدرت ہے، اور اس کے نام سے سنی جاتی ہیں اور جواب ملتا ہے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔